السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فاکہین وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ المطففین کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 36 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اب جیسا کہ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور جیسے اس کے مضامین میں جو بات ہمارے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے پہلی 6 آیتوں میں عام بے ایمانی پر گرفت کی جو کاروباری لوگوں میں بکثرت پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ دوسروں سے لینا ہوتا تو پورا ناپ تول کر لیتے، مگر جب دوسروں کو دینا ہوتا تو ناپ تول میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ گھٹا کر دیتے، کم کر دیتے تھے۔ ایسا یہ معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد سجین کا تذکرہ کیا گیا، وہ رجسٹر جس میں ان لوگوں کے نام اعمال نوٹ ہو رہے ہیں جو برے عمل کیے ہیں، اور پھر بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیین کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس طریقے سے اخلاق کے ساتھ عقیدہ آخرت کا تعلق بھی نہایت مؤثر اور دل نشین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کی تفسیر میں فی ظلال القرآن سید قطب شہید لکھتے ہیں، مجرمین اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرنے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان پر ہنستے تھے۔ ان کو اس کی جرات اہل ایمان کی غربت اور معاشی زب و حالی کے باعث ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل ایمان کمزور تھے اور ان ایذا رسانیوں کو روکنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ وہ ان نادانوں کی چھچوری سطح پر اترنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ خود کو اس سے بلند رکھنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ہر وجہ اس بات کے لیے کافی تھی کہ مجرمین برانگیختہ ہوں اور اہل ایمان کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کو اپنے گندے مذاق اور ذلیل ہنسی دل لگی کا موضوع بنانے، انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتے، اور پھر ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں پر ایک ذلیل کمینے کی ہنسی ہنستے۔ اس دوران اہل ایمان صبر کرتے، خود کو اس چھچوری سطح سے بلند رکھتے اور ایک مومن کا کردار و اخلاق اپناتے۔ یعنی ایسا چھچورا پن مذاق رہی ہونے کے باوجود بھی اہل مومن کا معاملہ کیا تھا؟ صبر والا معاملہ تھا۔ وہ ان کی سطح پر گرتے نہیں تھے، بلکہ اپنے اخلاق کو بلند رکھتے اور مومن کا کردار۔ یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر جو ہے نشانی ہے، سبق ہے، رہنمائی ہے۔ آج معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیسا ہونا یہ بتایا جا رہا۔ پھر آگے فرمایا
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے، یعنی وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے یا اپنے ہاتھ سے اشارے کرتے یا دوسری ایسی حرکتیں کرتے جو مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے درمیان متعارف تھے۔ یہ ایک ذلیل اور انتہائی پست حرکت تھی جو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ یہ لوگ بد اخلاق اور تہذیب سے عاری ہیں، اور وہ یہ سب کچھ اہل ایمان کے دلوں کو توڑنے اور انہیں شرمندہ و افسردہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ کمینے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے باہم اشارہ بازیاں کرتے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں میں لوٹتے، اس کے بعد کہ اہل ایمان کا مذاق اڑا کر اور انہیں اذیتیں دے کر ان کا چھوٹا کمینہ نفس خوش اور سیر ہو گیا تھا، انقلبوا فاکہین، مزے لیتے ہوئے لوٹتے، اپنے آپ سے بہت خوش، اپنی ذلیل حرکتوں پر شاداں و فرحاں، اس حقیر ذلیل شرانگیزی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، انہیں ان حرکتوں پر شرم نہیں آئی، انہیں اپنے کرتوتوں کی گندگی کا احساس نہیں ہوا۔ یہ پستی کی آخری حد ہے جہاں نفس انسانی گراوٹ اور ضمیر کے مردہ ہونے کے بعد جا پہنچتا ہے۔ کتنی خطرناک باتیں، کتنی خطرناک طریقے سے قرآن مجید عکاسی کر رہا ہے ان لوگوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، چھچورا پن کرتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، پستی کی آخری حد میں گرتے ہیں جہاں نفس انسانی کی گراوٹ اور ضمیر کے مردہ ہونے کے بعد اس حالت تک گرتے ہیں۔ تو ایسے قسم کے لوگ جو ہے آج کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور اہل ایمان کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، اس سے زیادہ حیرت انگیز کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ یہ فجار اور مجرمین ہدایت اور ضلالت کی بات کریں اور اہل ایمان کو دیکھیں تو انہیں گمراہ قرار دیں اور ان کی تحقیر کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ فسق اور فجور کسی حد پر نہیں رکتا، اسے کوئی بات کہتے شرم نہیں آتی، کسی فعل پر وہ خود کو ملامت نہیں کرتا۔ مومنین سے دو بدو ہونے پر فجار اور مجرمین کا ان پر یہ اتہام کہ یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ فجور کی اس حالت و کیفیت کی تصویر کشی کرتا ہے جو تمام حدود کو پار کر گئی ہو۔ قرآن مجید اہل ایمان کی طرف سے بحث نہیں کرتا، وہ اس اتہام کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ ایک گندی بات ہے جو بحث کے قابل نہیں ہے۔ البتہ وہ بہت بلندی سے ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں گھسیٹ دیا ہے جس کے وہ اہل نہیں ہے، وہ کسی کے کہے بغیر زبردستی اس میں دخل دے رہے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، انہیں مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، وہ ان پر نگراں اور ان کی سرپرست نہیں بنائے گئے، ان کے حالات کا جائزہ لینے اور ان کا اندازہ کرنے کا کام ان کے سپرد نہیں کیا گیا۔ پھر وہ اس طرح کی بات کیوں کہتے اور اہل ایمان پر یہ تبصرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس بلند مذاق پر اس روش کا تذکرہ ختم ہوتا ہے جو مجرمین دنیا میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ قرآن مجید اس منظر کو جو ختم ہو چکا ہے لپیٹ دیتا ہے تاکہ آخرت کے موجودہ مناظر اور اہل ایمان کی آسائشوں سے بھری زندگی کو پیش کر سکے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، سو آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہیں یا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج کفار اپنے رب سے دور پھینک دیے گئے، وہ اس محرومی کا جس کے نتیجے میں ان کی انسانیت ختم ہو گئی، رنج و عالم اٹھا رہے ہیں، وہ ذلت خواری کے ساتھ جہنم میں جھونک دیے گئے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے
یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے۔ آج اہل ایمان سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، دائمی آسائشوں کی زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں، اعلیٰ اور خالص شراب جس کی بوتل پر مشک کی مہر ہے اور جس میں تسنیم کے لطیف پانی کی آمیزش ہے، پلا رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں۔ قرآن مجید ایک بار پھر بلندی سے مذاق کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کفار کو ان کے کیے کا بدلہ یعنی ثواب مل گیا؟ ہاں، کیا کفار کو بدلہ دے دیا گیا؟ کیا انہیں ان کے اعمال کا ثواب مل گیا؟ ثواب کا جو معروف مفہوم ہے یعنی جنت کا اجر، ثواب کا معروف مفہوم کیا ہے؟ جنت کا اجر، وہ تو یقیناً انہیں نہیں ملا، کیونکہ ہم انہیں اس وقت جہنم میں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کی سزا سے یقیناً دوچار ہوئے ہیں۔ اب یہی ان کا ثواب ہے۔ کس بلا کا مذاق چھپا ہوا ہے اس جگہ۔ لفظ سویبا جیسے سویبا جو ہے ثواب سے بنا ہے، جس کا زیادہ استعمال اچھے بدلے کے لیے، اگرچہ مطلق بدلیے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ دیر اس منظر کے روبرو ٹھہریں گے جس کی کیفیات اور حرکات کو قرآن مجید تفصیل سے بیان کرتا ہے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ مجرمین کے استہزاء اور ہنسی مذاق کا منظر۔ جیسا کہ اس سے قبل اس نے ابرار کی آسائشوں سے بھری زندگی، اس کی نعمتوں اور اس کے مناظر کے تذکرے میں طول بیانی سے کام لیا تھا، یہ طول بیانی تاثیر کے پہلو سے اسلوب و ادا کا ایک عالی فن ہے، جیسا کہ نفسیاتی پہلو سے بھی وہ ایک اونچا فن ہے۔ مٹھی بھر مسلمان مکے میں مشرکین کے ہاتھوں جن اذیتوں اور جن شدائد سے دوچار ہو رہے تھے، اس سے ان کے دل اور دماغ پر گہرے اور شدید اثرات پڑ رہے تھے۔ ان کا رب اس حال میں انہیں بے یار اور مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا، ضروری تھا کہ انہیں تسلی دے، ان کے زخموں پر مرہم رکھے اور ان کی دستگیری کرے تاکہ وہ ان شدید حالات میں ثابت قدم رہیں۔ مشرکین کی اظہار رسانی سے اہل ایمان کے دکھ درد کی یہ مفصل تصویر فی الواقع ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ ان کا رب ہی ہے جو ان کی تکالیف کو بیان کر رہا ہے۔ وہ اس صورتحال کو دیکھ رہا ہے، وہ اگرچہ مشرکین کو اس وقت کچھ مہلت دیے ہوئے ہے، مگر وہ زیادہ دنوں اس صورتحال کو باقی رہنے نہ دے گا۔ تنہا یہ بات ایک مومن قلب کے دکھوں اور زخموں پر پھایا رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ مذاق اڑانے والے کس طرح اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجرمین کس طرح انہیں اذیتیں دے رہے ہیں، مزے لینے والے کس طرح ان کے دکھوں اور تکلیفوں سے مزے لے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کمینوں کو اپنی غلطی کا احساس ہے، نہ وہ اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہیں۔ ان کا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے قرآن مجید میں خود بیان کر رہا ہے، اور یہ سب حالات اس کی میزان میں ہیں۔ یہ کافی ہے، ہاں یہ بالکل کافی ہے، جیسا کہ مومن قلوب دکھی اور زخمی ہونے کی حالت میں خود محسوس کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان کا رب مجرمین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ایسا مذاق جو اگرچہ بہت بلندی سے ہے، مگر اس میں تکلیف دہ اشارے چھپے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے مجرمین کے مست شدہ قلوب کو، جن پر ان کی بد کرداریوں کا پردہ پڑ گیا ہے، ان اشاروں کا احساس نہ ہو، لیکن اہل ایمان کے حساس اور رقیق دل ان اشاروں کو خوب محسوس کرتے اور ان سے راحت اور سکون پاتے۔ تو یہ چند نکات ہیں، اور بھی ہیں انشاءاللہ، آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تفسیر کے اندر جو باتیں ہیں صحیح عکس کرنے، سمجھنے، ٹھہر کر سوچنے، تدبر کرنے، غور فکر کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.